مسئلہ ایک ہے. دیکھیں, اگر کراچی مسئلہ سندھ سے نہیں ہے, مسئلہ ادروائز کراچی سے بھی نہیں ہے, مسئلہ صرف ایک ہے کہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے کراچی جو ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ کماؤ پوت ہے, اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, سارا پیسے کا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ گورننس کا معاملہ ہے, نہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا معاملہ ہے. سیدھی بات کریں. مجھے تھوڑی شکایت پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہے کہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے آپ. کچھ گمرو صاحب نے بات کی, کچھ بات کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو موقع ملا ہے, میں بھی جیسے میں نے بتایا کراچی میں پلا بڑا ہوں, ہماری دوستیاں یاریاں کراچی میں زیادہ ہیں, تعلیم ساری کراچی میں, رہنا سہنا کراچی میں, تو ان کا بھی ایک پرسپیکٹو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں کھل کے بتا رہا ہوں. بولتے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کراچی کے لیے. میں بولا آپ صرف کراچی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ پورے سندھ کی بات کریں. پھر وہ کہتے ہیں چلو تم بتاؤ سندھ کے لیے کیا کیا. میں نے کہا نہیں کیا, لیکن بات تو کریں نا آپ کم از کم سندھ کی. آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے صرف کراچی اور باقی سندھ. یہ بیانیہ ہی نیریٹو ہی غلط ہے. کراچی سندھ کا ایک منظم حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ رہے گا. آپ اپنی سوچ بدلیں. کراچی کو سب سے پہلے آپ سندھ کا حصہ تصور کریں. دوسری بات یہ, پیپلز پارٹی کا یہ فرض بنتا تھا کوئی بیانیہ ایک بنائے, اور بیانیہ تب بنے گا, صرف بولنے سے نہیں بنے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ کاسمیٹک ہی صحیح, جیسے میرے خیال میں وسیع اللہ صاحب نے کہا, وسیع اللہ صاحب نے, کہ باقی 30 روپے کی آئس کریم کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 70 بھی میں کہتا ہوں 50 بھی اگر لگا لیں, آپ یقین کریں نظر آئے گا. آپ کو اپنا بیانیہ خود بدلنا ہے. مجھے یہ سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے کہ کھوڑو صاحب نے کم از کم یہ موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں, کچھ کڑوی کچھ سچی. دیکھیں, میں نے والد صاحب سے جیسے ایم آر ڈی کی بات کی, گمرو صاحب نے ایم آر ڈی کی تحریک جب شروع ہوئی تو اس وقت میرے والد صاحب ایک اس زمانے میں کہتے تھے 2 مین پارٹی ہے, مزدور کسان پارٹی تھی فتح علی خان صاحب کی, وہ نظر بند تھے. تو والد صاحب کو جانا پڑتا تھا ایم آر ڈی کی میٹنگز میں, اور ہم ڈرائیور ہوتے تھے. موقع ملا معراج محمد خالد صاحب, نواب زادہ نصر اللہ صاحب, دوسرے کئی لیڈران کو, حفیظ پیرزادہ صاحب, ممتاز بھٹو صاحب, بزنجو صاحب, ان مینگل صاحب, ان سب سے ملاقات کرنے کا. اور ہم بچے تھے, ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے. ایم آر ڈی کی تحریک سندھ نے چلائی تھی, نہ کراچی نے چلائی تھی, نہ کراچی کے علاوہ لوگوں نے چلائی تھی, سندھ نے چلائی تھی. تاریخی تحریک ہے, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ ویکیپیڈیا دیکھ لیں, آپ بریٹینیکا دیکھ لیں, آپ جو چاہے گوگل سرچ کر لیں. ایم آر ڈی کی تحریک سندھ سے چلی تھی, سندھ نے چلائی تھی, اور یہ پورے کلیکٹیو سندھ کی ایفرٹ تھی, جس کی وجہ سے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کامیاب ہوئی تھی اور جمہوریت آئی تھی. یہ واحد سندھ کی وجہ سے, نہ پنجاب کی طرف سے چلی تھی, نہ کے پی کے سے چلی تھی, نہ بلوچستان سے چلے گی. مجھے ان صوبوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں 1940 کی قرارداد پہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان, ہر صوبہ خود مختار ہے. 18ویں ترمیم میں تھوڑا بہت جو آپ نے دیا تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا. برائے مہربانی اس کو واپس نہ چھینیں. ہاں, موقع دے جو بھی حکومت ہے, اگر پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں, اس کو آج دوبارہ موقع ہم دیتے ہیں. برائے مہربانی کچھ نہ کچھ کام کریں اور بیانیہ بنائیں. آپ یقین کریں, ہم سب کیا کراچی سے کشمور تک ایک ایک بندہ آپ کے ساتھ, آپ کا ممبر نہ بھی ہو, کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ, چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہو, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. سندھ پہ انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے تھوڑے 2 الفاظ تھے, باقی مجھ سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ.